آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلال نام میں سلام ہو۔ ہاللیلویا ہاللیلویا پریز گاڈ۔ سوائے ہم خداوند کے کلام کی طرف پڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کر زبور 145 اور اس کی 18ویں اور 19ویں 2 آیات خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیے۔ زبور 145 اور 18ویں اور 19ویں 2 ورسز خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آئے زوردار تالی بجائیں خدا کے نام میں، زوردار تالی۔ Yes Lord, praise God, praise God, hallelujah. God bless you. خدا آپ کو برکت دے۔ You really love God and God's word. آپ واقعی خدا کو اور خدا کے کلام کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ کیا کسی شخص کو یاد ہے کہ جو گزرا سنڈے ہے، سنڈے والے دن ہم نے کون سا حوالہ لیا تھا؟ میں نے کہاں سے کہاں سنا؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ جو سنڈے گزرا ہے، کیا کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد؟ کسی کو بھی نہیں یاد؟ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، باجی نسرین کو شاید یاد ہے۔ ہاں اچھا، نہیں حوالہ آپ نہیں بتا رہے۔ 34واں زبور تھا، زبور نمبر 34، اور ورسی آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہے آگے لکھا ہوا ہے، لیکن حوالہ زبور نمبر 34 میں سے ہم نے خدا کے کلام کو سیکھا تھا اور برکت پائی۔ اور اب پھر ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہم نے پڑھا ہے خدا کا خالق ہے، خداوند اس سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ خدا کن کے قریب ہے جی؟ ان سب کے جو اس سے دعا کرتے ہیں، سب کے، ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، کچھ کے قریب نہیں، سب کے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور آگے بات ہے، تقاضا کہہ لیں خدا کا، خدا کے کلام کا، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، ان کے نہیں جو صرف دعا کرتے ہیں، فارمیلٹی کرتے ہیں، سچائی سے دعا کرتے ہیں، جی جان سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ سچا ہے، اور خدا کا تخت جو ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کا تخت سچائی ہی کی بنیاد پر ٹکا ہوا۔ یعنی خدا جو سچا خدا ہے، وہ سچے لوگوں کی سنتا ہے جو سچائی سے پریئر کرتے ہیں۔ جیسے یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کی پرستش روح اور سچائی کی بات کر رہے ہیں، روح اور سچائی سے کی جائے۔ خدا سچا ہے،
मुझसे दुआ करते हैं, यानी वो सब जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जिनके अंदर मैल नहीं है, जो महज वक्त नहीं गुजार रहे, जैसे मुकद्दस यशायाह ने कहा यहूदियों के बारे में कि ये उम्मत होठों से तो मेरी ताज़ीम करती, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। और मुकद्दस यशायाह की इस बात को यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में 15वें बाब में कोट किया कि यशायाह नबी ने तुम्हारे हक में खूब कहा है कि ये उम्मत, ये कौम, ये लोग होठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। इनके दिल मेरे साथ मिले हुए नहीं हैं। इनके दिलों के अंदर सच्चाई नहीं है। इनके दिलों के अंदर कुछ और है, लेकिन ये महज होठों से मेरी इबादत करते हैं, प्रशिश करते हैं, ये दिखावा है। लेकिन हाँ, पहली बात हम सीख रहे हैं कि खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, मगर उन सब के करीब है जिनके दिल सच्चाई से भरे हुए हैं, जिनके लफ्जों के अंदर सच्चाई है। और सच्चाई अगर दिल के अंदर है तो ही लफ्जों में से वो जाहिर होती है। सच्चाई का ताल्लुक जो है वो बातिन के साथ है, अंदर के साथ है, जाहिर के साथ नहीं है। खुदा बातिन को जानता है। खुदा उन सब के करीब है जो उससे सच्चाई से दुआ करते हैं, जिनके दिलों के अंदर सच्चाई है। और मुकद्दस दाऊद को इस बात का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मुकद्दस दाऊद जो है वो खुदा के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है, और वो बहुत सारी बातें इस ज़बूर के अंदर भी खुदा की कुदरत के बारे में कहता कि सबकी आंखें उसी पर लगी हुई हैं। वो अपने लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करता है। खुदा बड़ा रहीम खुदा है। और हाँ, वो सबके करीब है जो सच्चाई से प्रेयर करते हैं, जो सच्चे दिल से उसके हुजूर झुकते हैं, उसे बुलाते हैं, उसे पुकारते हैं। और खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, ये मरकूब है कि जो कोई दिल से प्रेयर करता है, जो कोई दिल से उसे याद करता है, जो कोई फरियाद करता है, जिसके अंदर सच्चाई है, हाँ, खुदा उसके करीब है, खुदा उसके नजदीक है। हाँ, खुदा सच्चे की फरियाद को सुनता है, सच्चे की दुआ को सुनता है, और दुआ को सुनकर जवाब देता है, ख्वाहिश को पूरा करता है, कमजोरी को, बीमारी को रफा करता है। वो सुन लेता है और सुनकर जवाब देता है, क्योंकि खुदा सच्चा है और वो सच्चों को रूह से प्रस्तिश और इबादत करने वालों को पसंद करता है। वो इसलिए सुनता है क्योंकि वो अपने प्रस्तानों के, वो अपने लोगों के, वो रूह से और सच्चाई से पुकारने वालों के, दुआ करने वालों के, फरियाद करने वालों के, बुलाने वालों के नजदीक है, करीब है। वो उनकी फरियाद को सुनता है, जवाब देता है, क्योंकि वो उन्हें प्यार करता है, मोहब्बत करता है। वो सच्चा है, वो खरा है, उसके अंदर झूठ नहीं है, उसके अंदर फेक नहीं है। इसलिए सच्चाई से दुआ करने वाले उसे पसंद आते हैं, और वो सुन लेता है और जवाब देता है, और मसाइल को, कमजोरियों को, बीमारियों को, मसाइल को खत्म कर देता है, क्योंकि वो सच्चा खुदा है। और लिखा है, जितने सच्चाई से, यहाँ से सच्चाई से पुकारते हैं, वो उनके करीब है। करीब, नजदीक, बिल्कुल नजदीक, जैसे हम बैठे हैं एक दूसरे के साथ। मेरी फैमिली मुझसे दूर है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ।
بائبل مقدس میں خدا کے بارے میں لکھا ہے وہ دور اور نزدیک کا خدا ہے. یہ سچ ہے. پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں خدا ہر وقت موجود ہوتا ہے. اور یہ اختیار صرف اور صرف خدا کے پاس ہے. خدا کے پاس ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہے, کسی اور کے پاس نہیں. اور وہ دور اور نزدیک کا خدا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے جیسے ایک افسر جو یسوع مسیح سے فریاد کرتا ہے کہ اگر تو یہی سے کہہ دے تو میرا خادم جو ہے وہ شفا پائے گا. وہ جان چکا ہے, وہ جانتا ہے کہ یسوع کے پاس اختیار ہے, یسوع اختیار سے بھرپور ہے. اور اگر یہی سے یہ کہہ دے گا تو میرا ملازم, میرا خادم جو ہے وہ شفا پائے گا. لیکن یہاں پر لکھا ہے خدا اس سے ان کے قریب ہے, سچائی سے اسے یاد کرتے ہیں, اس سے دعا کرتے ہیں. جیسے ہم قریب میں سیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر, یہ ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں جو اسے پکارتے سچائی سے دعا کرتے ہیں. ویسے ہی جیسے ہم ایک دوسرے کے پاس ہیں, قریب ہیں, خدا کو اپنے پاس پاتے ہیں, خدا کو اپنے قریب پاتے ہیں. ہاں, خدا ان سب کے قریب ہے, پاس ہے, نزدیک ہے, جو سچائی سے پریئر کرتے ہیں, اسے یاد کرتے ہیں, اس کے حضور فریاد کرتے ہیں. خدا پہ پکارنے والوں کے نزدیک ہے, پاس ہے, وہ ان کے قریب ہے, ان سے دور نہیں. It's not far from them. ان سے دور نہیں ہے بلکہ لکھن کے قریب ہے. جو سچائی سے اسے پکارتے ہیں, پریئر کرتے ہیں. اور لکھا ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ دعا کرنے کے متعلق خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دعا کرنے کے وسیلے سے خدا نے بڑے بڑے کام کیے. اگر خدا کے لوگوں نے دعا کی ہے تو خدا نے پانی کو, بڑے خطرناک سمندر کو, ان کی دعا سن کر دو حصے کر دیا ہے. اگر حزقیہ بادشاہ نے پریئر کی ہے, دعا کی ہے, تو خدا نے اس کی دعا سن کر اس کی عمر کو 15 سال بڑھا دیا ہے. اگر پولس قید میں ہے, اس نے خدا کے حضور پریئر کی ہے, دعا کی ہے, تو لکھا ہے کہ خدا نے سنا ہے, خدا اترا ہے اور قید خانے کے دروازے کھل گئے ہیں. بنیادیں جو ہیں وہ ہل گئی ہیں کیونکہ دعا خدا کے حضور پہنچ گئی ہے, اس نے سن لی ہے, وہ اتر آیا ہے, وہ نزدیک آ گیا ہے, وہ قریب آ گیا ہے, پنچال آ گیا ہے. بلکہ ہر ایک چیز جو ہے خدا کے آنے سے, خدا کے اترنے سے تھرتھرا اٹھی ہے, کانپ اٹھی ہے, کیونکہ خدا دعا کو سن کر وہاں اترا ہے. خدا ان کی دعا کو سن کر وہاں اترا ہے. خدا قریب آ گیا ہے. لیکن جو اس سے دعا کرتے ہیں وہ ان کے قریب ہے. اور اس دعا کر رہا ہے, حزقیہ دعا کر رہا ہے, موسیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ دعا کر رہا ہے. دیگر اور خدا کے کلام کے اندر بہت سارے حوالے, اور لوگ جب پریئر کر رہے ہیں تو خدا پریئر کے سبب سے, جب سچائی سے, جب روح سے, جب جی جان سے پریئر کی جاتی ہے, دعا کی جاتی ہے, تو خدا بائبل میں کئی حوالے ملتے ہیں, اترتا ہے. جب وہ اترتا ہے تو عجیب اور بڑے بڑے کام رونما ہوتے, کیونکہ خدا آیا ہے, خدا اترا ہے. کوئی انسان نہیں, کوئی سیاسی لیڈر نہیں, کسی جماعت کا کوئی ایک لیڈر نہیں, بلکہ خدا جو رب العالمین ہے, خدا جو قوموں اور امتوں کا رب ہے, خدا جس نے ہر ایک چیز کو بنایا اور پیدا کیا ہے, وہ نزدیک آیا ہے, وہ قریب آیا ہے, وہ اترا ہے. اس لیے عجیب کام ہوتے ہیں. آمین. عجیب کام ہوتے ہیں کیونکہ خدا اترا ہے, کیونکہ خدا نزدیک آیا. خدا ان سب کے نزدیک ہے, ان کے قریب ہے, اس سے دعا کرتے ہیں. یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں, جن کے اندر سچائی ہے, جن کے اندر سچائی ہے, ان کے لفظوں کے اندر بھی سچائی ہے.
لیکن جن کے اندر سچائی نہیں ہے ان کے نفسوں میں بھی سچائی نہیں ہے. جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے, اسی طرح برا آدمی اپنے دل کے برے خزانے میں سے بری چیزیں نکالتا. خدا سچا ہے, اس کا کلام سچا ہے, اور جس کے وہ قریب ہے اس کے اندر بھی سچائی جو ہے وہ بھر جاتی ہے, اس کے اندر بھی روح کی باتیں جو ہیں اتر آتی ہے, کیونکہ خدا روح ہے, خدا سچا ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے چاہنے والے بھی روح اور سچائی سے بھرے ہوئے ہوں اور روح اور سچائی سے پریت کریں. جب وہ ایسا کرتے ہیں تو خدا پرومس کرتا ہے کہ وہ سنتا ہے, بلکہ وہ قریب ہے, اور سنتا وہی ہے جو قریب ہے. ایک مثال دے رہا ہوں جو دور ہے. جیسے میں نے کہا میری فیملی مجھ سے دور ہے, ہم تو انسان ہیں, خدا کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے اپنا. خدا بے شک دور اور نزدیک کا خدا ہے, لیکن وہ سنتا بھی اسی کی ہے جس کے وہ قریب ہے. جیسے یہاں پر لکھا جو سچائی سے دعا کرتے ہیں اور جو یسوع مسیح کے وسیلے سے اسے پکارتے ہیں. بہت سارے اور لوگ بھی زمین پر ہی loves everyone, جیسے ہم نے یہاں پر سیکھا ہے وہ سب کے قریب ہے, کسی ایک کے قریب نہیں, چند کے قریب نہیں. جتنے اس کے حضور جھکتے ہیں عبادت کرتے ہیں وہ سب کے قریب ہے. جیسے لاسٹ سنڈے کی بات میں کر رہا تھا, اسی زبور میں سے ایک حوالہ میں نے کوٹ کیا تھا, 9ویں آیت اسی زبور کی, کہ خدا سب پر مہربان ہے. کتنوں پر؟ سب پر. جیسے یہاں پر لکھا ہوا خدا ان سب کے قریب ہے, سب کے, کچھ کے نہیں. اس لیے ہم مت یہ خیال کریں کہ کچھ کو خدا زیادہ چاہتا ہے. نو میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ سیکھ رہا تھا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے, وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے. اگر مقدس داؤد نے گناہ کیا ہے تو اس نے سزا دی ہے. اگر مقدس موسیٰ جس کے ساتھ وہ روبرو کلام کرتا ہے اور جس کے بارے میں لوگ بڑا کلام سناتے ہیں, اگر اس موسیٰ نے غلطی کی ہے تو خدا نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے, خدا خفا ہوا, وہ کسی کا طرفدار نہیں. وہ عادل اور منصف خدا ہے, وہ سب پر مہربان, وہ سب کے قریب ہے جو اس سے پریئر کرتے ہیں, اس کے حضور جھکتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. وہ سب کو چاہتا ہے, وہ سب سے پیار کرتا ہے, وہ سب کی سنتا ہے. اس لیے اگر میں بیمار ہوں تو میں کلام کے آج کے حوالے کے مطابق یاد رکھوں کہ میرا خدا میرے قریب ہے. اگر بیماری بہت دیر سے ہے تو میں بیماری سے کہہ سکتا ہوں میں پریئر کرتا ہوں, میں پریئر کرتی ہوں, میں ایمان سے کہہ سکتا ہوں, کہہ سکتی ہوں کہ میرا خدا میرے قریب ہے, کیونکہ میں اپنے خدا کے حضور دعا کرتا ہوں, میں اپنے خدا کے حضور دعا کرتی ہوں. اس لیے ہاں بیماری ہے, نو وریز, پرابلم ہے, نو ٹینشن, بری روحیں ہیں, نو ٹینشن, کیونکہ ان ساری چیزوں سے زیادہ قریب میرا خدا ہے. یہ بات میں ہے, لیکن اس سب سے قریب میرا خدا ہے, بلکہ میری سانسوں سے بھی زیادہ قریب میرا خدا. But it's all about belief. یہ سب کچھ یقین کے متعلق ہے, یہ سب کچھ یقین ہے, ایمان ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا ہماری سانسوں سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک ہے. وہ ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہے. اس لیے میں دلیری سے کہہ سکتا ہوں وہ میرا خدا میرے قریب ہے, اور جب میرا خدا میرے قریب ہے تو ہاں مجھے کسی چیز کی پرابلم بھی نہیں ہے, ہاں مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے, کیونکہ میرا خدا جو میرے قریب ہے, میرے پاس ہے, میرے نزدیک ہے, وہ بیماری پر اختیار رکھتا ہے, وہ مسئلوں پر اختیار رکھتا ہے, ہاں وہ بدروہوں پر اختیار رکھتا ہے, بلکہ وہ تمام چیزوں پر قدرت اور اختیار رکھنے والا خدا ہے. اور اس کا بیٹا یسوع بھی اختیار کی بات کرتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ سارے اختیار مجھے دیے گئے, سارے, کچھ نہیں, سارے. اور آسمان اور زمین کے کل اختیار کی بات کرتا ہے کہ آسمان کے اختیار میرے پاس ہے, زمین کے اختیار میرے پاس ہے. زمین پر کیا ہے؟ اور زمین پہ بیماریاں, بری روحیں ہیں, وہ مسائل اور وہ چیزیں ہیں جو ہمیں الجھا لیتی ہیں, مگر یسوع
اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہاں آسمان کا بھی اور زمین کا بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ زمینی زندگی کے دوران یسوع مسیح نے کیسے بڑے اور عجیب کام کیے، اور آج بھی اس کے نام میں بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں. جیسے خدا سچا ہے ویسے جیسس سچا ہے. جیسے خدا جو ہے وہ قدرت سے بھرا ہوا ہے، ویسے ہی اس کا بیٹا بھی قوت اور قدرت سے بھرپور ہے، بھرا ہوا ہے. جیسے باپ کی باتیں ہیں ویسے ہی بیٹے کی باتیں ہیں. وہ کہتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. ہاں خدا ان سب کے قریب ہے جو اسے سچائی سے دعا کرتے ہیں. ہاں یسوع بھی ان سب کے قریب ہے جن پر اس کی مہر لگی ہوئی ہے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اسے یاد کرتے ہیں، جو اسے پکارتے ہیں. جیسس کرائسٹ یسوع مسیح بھی اپنے چاہنے والوں کے، اپنے طالبوں کے نزدیک ہے، وہ ان کے قریب ہے، وہ دور نہیں ہے ان سے. اور اس نے بھی یہ کہا کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں. اپنے چاہنے والوں کو کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور پھر 19 آیت میں لکھا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے. اس سے ڈرنے کا مطلب لاسٹ ٹائم بھی میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھ رہا تھا. اس سے ڈرنے کا مطلب جو روح سے سچائی سے اس کے حکموں پر چلتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں. یہ ہے اس سے ڈرنے کا مطلب اس کے تابع رہتے ہیں، اس کے حکموں میں رہتے ہیں. ہاں جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا. کیونکہ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ خدا کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے. جو اسے نہیں جانتا، جو اس کے بیٹے کو نہیں جانتا، جو اس کے کلام کو نہیں جانتا، وہ گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے. لیکن جو اسے جانتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور مقدس یوحنا اپنے خط میں کہتا بلکہ جو روح سے پیدا ہو چکا وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا. اور خدا کو ہم باپ کیوں کہتے ہیں؟ کیا کہا؟ کوئی نہ سکتا ہے. خدا ہمارا باپ کیوں ہے؟ کیوں ہے ہمارا؟ ہم اسے باپ کیوں کہتے ہیں؟ ہاں ہمارے باپ جو زمینی ہے وہ ہمارے باپ کیوں ہے؟ کیوں ہے ہمارے باپ؟ ہم ان سے پیدا ہوئے. اسی طرح ہم روح سے پیدا جب ہوتے ہیں، خدا کو ہم اپنا باپ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم اس سے پیدا ہو جاتے ہیں نئے سرے سے. اور یہ پیدائش روحانی ہے. بغیر نئی پیدائش کے روح سے پیدا ہوئے بغیر ہم خدا کو باپ نہیں کہہ سکتے. وہ اس لیے ہمارا باپ ہے کیونکہ ہم اس سے پیدا ہوئے. روحانی پیدائش، جیسے ہم جسمانی باپ سے جسمانی پیدائش رکھتے ہیں، وہ ہمارا باپ. اسی طرح خدا سے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، روحانی پیدائش، اس لیے وہ ہمارا باپ ہے. یاد رکھیے کہ خدا ہمارا باپ اس لیے ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، روح سے پیدا ہوتے ہیں، روح سے. اس لیے وہ روحانی باپ ہے. لکھا ہے آخری آیت، آخری حصہ لکھا ہوا ہے وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا. آمین. کن کو؟ کن کی فریاد سنے گا؟ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، جیسے اوپر سے پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا. جو سچائی سے دعا کرتے ہیں خدا ان کی دعا کو سن لیتا ہے، ان کی فریاد کو سن لیتا ہے. اور صرف سنتا ہی نہیں بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ انہیں بچا لیتا ہے. اس لیے اگر میں بیماری کا شکار ہوں، اگر میں مسئلے میں گرا ہوا ہوں، تو میں کلام کے مطابق سچائی سے فریاد کروں، سچائی سے پکاروں. جب سچائی سے میں اسے پکاروں گا، یاد کروں گا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں اور قریب آ کر میں بچا لوں گا، میں نکال لوں گا، میں سنبھال لوں گا، میں مصیبت میں سے بچاؤں گا، نکالوں گا. میں دعا کروں، میں پریئر کروں، او خدا تو میری بیماری کو جانتا ہے. لکھا ہے کہ جب میں ایسا کروں گا تو میرا خدا اتر آئے گا اور سن لے گا اور مجھے بچا لے گا. وہ مجھے بچا لے گا. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایکسپیرینس رکھ رہے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ بچائے گئے ہیں بیماریوں میں سے، مسائل میں سے،
फिक्र और उलझनों और परेशानियों में से इस छोटी सी जमात के अंदर कई लोग एक्सपीरियंस रखते हैं, वो बचाए गए। जब वो बीमार हुए, मसाइल का शिकार हुए, उन्होंने फरियाद की तो खुदा ने सुना और सुनकर बचाया। लेकिन वो सुनेगा, फरियाद को सुनेगा और सुनकर अपने लोगों को बचा लेगा। वो बचा लेता। और उसकी बात हम कर रहे हैं, वो कैद में थे। जब प्रेयर की है, हम दो सलाह की है, तो खुदा ने सुनकर उन्हें वहां से निकाला। पीटर, पतरस, अमाल की किताब में लिखा है कि उसे भी कैद खाने में डाला गया। कलीसिया क्या कर रही थी? दुआ। कलीसिया जी जान से दुआ कर रही थी, और वहां खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर उसे वहां से बाहर निकाला, बचा लिया। और हाँ, वो खुदा तो कल ऐसे काम करता था, वो आज भी करता है। वो बीमारी में से बचाने की भरपूर कुदरत रखता है। वो मसाइल को खत्म करने की भरपूर कुदरत रखता है। जब वो कहता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, तो इसका मतलब यह है कि बीमारी, मसाइल, टेंशन, कुछ भी, हर एक चीज जो है उसके इख्तियार में है। दूसरी चीजें, पानी भी, हवाएं भी, आग भी, हर एक चीज, आसमान और जमीन की हर चीज उसके इख्तियार में। और आप जानते हैं कि कैसे उसने सदरक, मिस्क और अबदनगो को जलती हुई आग में से बचाया। वो उसके इख्तियार में है, इस इंसान के इख्तियार में नहीं। कैसे उसने दानिएल को शेरों के मुंह में से, पंजों में से बचाया, ये भी कोई इंसान नहीं कर सकता। इस तरह मौजज़ाना कैसे यीशु मसीह झील के अंदर जब तूफान आता है तो पानी को, तूफान को डांटते हैं तो वो थम जाता है, किसी और के डांटने से नहीं थमता, क्योंकि ये इख्तियार और ये कुदरत सिर्फ और सिर्फ खुदा के अंदर है और उसके बेटे के अंदर है, किसी और के अंदर नहीं। और जैसे काम उसके बेटे के नाम पे होते हैं, ऐसे काम किसी और के नाम पर नहीं हो सकता, किसी और के नाम पर नहीं हो सकता। कभी कोई बुरी स्पिरिट, बैड स्पिरिट यीशु के नाम के अलावा किसी और नाम पे नहीं जाती, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम पे जाती है। ये कुदरत यहोवा खुदा के अंदर है, और वही कुदरत जो यहोवा खुदा के अंदर है उसने अपने बेटे को दी है। इसलिए कलाम के मुताबिक, इस कलाम के मुताबिक मैं सच्चाई से प्रेयर करूं। मेरी प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों नहीं है, मेरा खुदा प्रॉमिस कर रहा है, हमारा खुदा प्रॉमिस कर रहा है, मैं उसके करीब होऊंगा जो मुझसे सच्चाई से प्रेयर करते हैं, और फिर मैं फरियाद को सुनकर उसमें से बाहर निकालूंगा। मैं मसले को खत्म कर दूंगा, मैं बीमारी को खत्म कर दूंगा। इसलिए मुझे सोचने की जरूरत है कि मेरे अंदर कितनी सच्चाई है जिसका तकाजा खुदा का कलाम करता है। कितनी सच्चाई से मैं प्रेयर करता हूं, करती खुदा का काम मेरे अजीजों। ये प्रॉमिस, यानी खुदा प्रॉमिस कर रहा है, और हम सब जानते हैं कि खुदा झूठ नहीं बोलता। उसके सारे वादे हाँ के साथ। वो कह रहा है कि मैं उन सब के करीब हूं जो सच्चाई से मुझसे दुआ करते हैं, सब के करीब, किसी पादरी के करीब नहीं, किसी मुबशर के करीब नहीं, चंद लोगों के करीब नहीं, सिर्फ कुछ दुआ को लोगों के करीब नहीं, सबके, सबके जो सच्चाई से प्रेयर करते हैं। पर ये पता खुद को ही है या खुदा को कि कौन कैसा चल रहा है खुदा के साथ। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, तो खुदा कह रहा है कि मैं सुनूंगा और मैं बचा लूंगा। आमीन, प्रेज़ गॉड। इससे पहले कि हम दुआ करें खुदा के कलाम के लिए, बहन आप आए। हमारे बीच में हमारी एक छोटी बहन है, उन्होंने आते ही मुझसे कहा कि मैंने नहीं हो बात कुछ कहना, आज आगे आगे आगे। ये मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं क्या कहना चाहती हैं, लेकिन ये खुदा उनके जवाब कुछ बताना चाहती हैं, सुनते